السلام علیکم جی۔ بہت تیزی کے ساتھ سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور کل آج ہم جب جمعہ کے روز یہ ریکارڈنگ کرنے بیٹھے ہیں، جمعے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک یہ لوڈ ہوگا کئی اہم ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوں گی، اپلوڈ ہوگا تو خیر یہ جو ہے انہوں نے الیکشن ہارنے کے بعد یوسف رضا گیلانی والا پھر انہوں نے چیخو پکار کی جمعرات کے روز، جمعرات ستاں پیران دی خرات ہیں یاد ہے؟ وہ فقیر باہر میں لگایا کرتا تو فقیر نے صدا لگائی، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ وہ پھر روئے دھوئے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کہا جائے، اب ان کی سپیچ کے اوپر دھمکیاں لگائیں انہوں نے آئینی اداروں کو کے بارے میں بیڈ ماؤتھنگ کی جو ان کا ہے، لیکن اس بیڈ ماؤتھنگ سے پہلے وہ یہ فیصلہ اناؤنس کر چکے تھے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے کہاں پہ فیصلہ کیا، جہاں پہ ان کے مٹھی بھر یا ان کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں وہ تصویر کھنچوانے کے لیے کہکا لگا رہے تھے اور ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے، اور سب سے بڑی کرسی کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا شخص، اس کا نام شہباز گل تھا۔ ذرا تصویر کو اور سے دیکھیں تو تصویر کی جو فریولسنس جو ہے اس کا اندازہ یہاں سے ہی ہو جاتا ہے یار۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے ان کی ملاقات جو تھی وہ مطلب کہ ابا اور چاچو سے ہوئی تھی، نہیں ابا اور چاچو تو زیادتی ہو جائے گی، جناب سپہ سالار اور ان کے جاسوس اعظم سے ہوئی تھی۔ اب ہمارے دوست جو ہیں بڑے محترم ہیں اور بڑی چھان پھٹک کے خبر دیتے ہیں، حقائق کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، جناب سعید چودھری صاحب جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے ان کی ملاقات تھی وہ والی نا جناب سپہ سالار اور جاسوس اعظم سے، تو اور 12 بجے کے بعد انہوں نے اپنی کابینہ یا اپنا جو کچن کیبنٹ ہے یا جو اس کا جو سلیکٹڈ گروپ ہے جو اس پورے معاملات کو سٹیئر کر رہا ہے، اس کے لیے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بات آ جاتی، سعید چودھری صاحب بڑے عقل مند اور صاحب دل آدمی ہیں، تو ان سے سعید چودھری صاحب 12 بجے تو پہلے تو اٹھتا نہیں گا ملاقات کے خواب جو ہوئی، تصویر کا کیا ہے، تصویر تو پھر بھی جاری کی جا سکتی ہے، پرانی بھی اٹھا کے جاری کی جا سکتی ہے، بہرحال ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں پھر بندہ جو ہے وہ جلدی جب جان کے لالے پڑے ہوں تو اٹھا جا سکتا ہے نا جلدی، لیکن یہ ٹیکنیکل پوائنٹ میرا جو ہے یہ ہمارے ڈپٹی نے بتایا ہے آگ لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اہم بات بھی ان کو سجیسٹ کی گئی ہے جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن ہم امید کر رہے تھے کہ کوئی اس کی تصدیق کر دے، ہمارے پاس یہ خبر تھی، لیکن اب چونکہ شہباز رانا صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر ہیں، ایکسپریس کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے، واحد اور تبصرہ نگاری کرتے ہیں، خبروں کا پروگرام نہیں ہوتا، وہ اکانومی کی خبروں کے حوالے سے تبصرہ نگاری کرتے ہیں اور پولیٹیکل اکانومی کا کہنا۔ انہوں نے آج خبر دی ہے جی کہ حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے یا عمران خان کو مشورہ دیا گیا، اور مشورہ کنہوں نے دیا ہے؟ جنہوں نے بقول سعید چودھری کے 12 بجے سے پہلے ملاقات کی تھی، یعنی کہ سپہ سالار اور وہ، یہ میں ان دونوں پہ بات کر رہا ہوں جی، چھپی ہوئی خبریں کہ جناب کوئی بات نہیں، حفیظ شیخ صاحب یہاں سے ہار گئے تو ان کو پنجاب سے منتخب کروا لیتے، تو کیا پنجاب میں وہ جو سہروردی صاحبہ ہیں ان کا ریزائن لیا جائے گا؟ کوئی ایک ریزائن لیا جائے گا، ریزائن لینے کی کیا ضرورت؟ وہ اسحاق ڈار صاحب نے حلف نہیں اٹھایا، اور مطلب کہ کسی بھی ثاقب نثار کی باقیات کے سامنے پٹیشن ڈال دیتے ہیں اور وہ اسحاق ڈار کو ڈیسیٹ کر دے گا۔ اچھا، جب ایک آدھ سیٹ ہوتی ہے نا، ایک آدھ سیٹ جب ہوتی ہے تو پھر پورا ایوان، سینٹ کی ایک سیٹ اگر پنجاب میں سے کوئی خالی ہوئی ہے تو اب سینٹ کا پورا ایوان اس کی کانسٹیچوئنسی بنے گا، اور پورے ایوان کے اندر تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری اکثریت ہے، جس طرح قومی اسمبلی میں اکثریت تھی، تو لہٰذا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر تیاری شروع کر دی ہے۔ میری رائے میں یہ بہت اچھا اقدام ہے، جس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا نا گیلانی والے کیس کے اندر، اسی طرح میرا خیال ہے کہ وہی قوتیں عمران خان اور اس کی پارٹی اور اس کے کرونیز کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اور اسی لیے اس طرح کے مشورے یا اس طرح کی تجاویز دی رہی ہیں کہ پنجاب میں ان کو جوتے کیوں نہیں پڑے ہوئے، پنجاب میں بھی جوتے پڑنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے ان کو۔ اس سے 2-3 مقاصد اپوزیشن کے حاصل ہو جائیں گے، ایک تو عدلیہ ایک مرتبہ پھر بے وقار ہوگی، بے نقاب ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا فیصلہ دے کے اگر خدا نہ خواستہ وہ فیصلہ دیتے ہیں،
اور نمبر دو، پنجاب میں بھی پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں اور کتنی اوقات کے اندر ہیں موصوف بھی اور ان کے سرپرست بھی. تو یہ ہونا چاہیے جی. اگر یہ تجویز ہے تو میری فل فلیج جو ہے وہ ڈیمانڈ کہہ لیں یا فرمائش کہہ لیں کہ یہ ہونا چاہیے. یہ تو خیر جناب ایک اس حوالے سے بات تھی، لیکن واپس چلتے ہیں. عمران خان صاحب کی تقریر جو تھی، انہیں یہ تقریر اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت ہی ڈیسپریٹ تقریر تھی. الفاظ کا چناؤ بہت محتاط تھا. مطلب اس سے زیادہ محتاط الفاظ کا چناؤ تو ہم اپنے وی لاگ میں کر لیتے ہیں. آپ تو ایک ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، اور ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی ڈیسپریشن میں نظر آئے تو پاکستان کے دشمنوں سے کو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو تھے وہ بہت پریشان، ویک باڈی لینگویج، پیتھیٹک یوز آف ورڈ اور بیڈ ماؤتھنگ کرتے ہوئے نظر آئے اپنی سپیچ کے اندر. یہ کسی ہیڈ آف گورنمنٹ کی سپیچ نہیں تھی، بلکہ ایک ہاری ہوئی پارٹی کے سربراہ کی، ڈیسپریٹ سربراہ کی سپیچ لگ رہی تھی. اس کے اندر انہوں نے بہت سی باتیں کی جو لمحہ موجود میں ان کے اوپر منطبق تھی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات، یہ سب سے خوفناک بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر منی لانڈرنگ، پیسے باہر لے جانے اور ٹھیک ہے کرپشن اور کمیشن کے الزامات دہرائے. اس وقت ٹھیکے کون دے رہا ہے؟ حکومت ہی دیا کرتی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹھیکہ جو ہے وہ تو حکومت دے اور کمیشن لینے کے لیے شہباز شریف جیل میں سے نکل کے آ جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر. ٹھیک ہے نا، ظاہر جو سائننگ اتھارٹی ہوگی وہی کمیشن لے گی نا. تو پھر ہمارا وہ کال یاد فرمائیے. ٹھیک ہے، ہمارا وہ کال یاد فرمائیے. کون سا بھلا؟ کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ چور ہے جو باہر نکل کے بتاتا بلوچستان میں 70 کروڑ ریٹ ہو گیا ہے. یہ وہ والا چور ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کو جتواتا بھی ہے، اس کو ووٹ دیتی ہے اس کی پارٹی لائن میں لگ کے. یہ وہ والا چور ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی جان اس کے اکاؤنٹ چیک کر لیں یا اس کی اے ٹی ایمز کے اکاؤنٹ چیک کر لیں. اس وقت شدید قسم کی موصوف جو ہے، ان تمام ایکٹیویٹیز کے اندر، میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، انہوں نے کہی ہیں تو میں دہرانے کا بھی جرم نہیں کرنا چاہ رہا. یہ جو سرگرمیاں انہوں نے الزام لگائی ہے نا، یہ بعین ہی لمحہ موجود کے اندر اس میں بدرجہ اتم، بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے کھبے ہوئے نے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ بھی ایک بات تھی اس کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے کابینہ کے اندر بہت سارے، کہا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹے اسی پارلیمنٹ کے اندر ہم جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے زیادہ قابل قبول ہوں گے. پرویز خٹک صاحب کا بیانات عالیہ تو آپ سن چکے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح اعتماد کے ووٹ کا چھکا لگایا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مگروں لوے تو میری باری آنے کا امکان پیدا ہو. ادروائز حکومتی کینڈیڈیٹ جو خاتون کینڈیڈیٹ تھی اس کو 174 ووٹ مل چکے ہوئے تھے اور حکومت کے پاس پوری جسٹیفیکیشن موجود تھی کہ جناب وہ اپنی اکنامک پالیسیز کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. لیکن دیکھیں وہ خاتون جو ہے اس کے تو ہم نے 174 ووٹ سیکیور کیے ہیں اور 172 کی جو اکثریت ہے وہ چاہیے. 172 وزیر اعظم کو چاہیے اپنا جو ہے الیکٹرول کالج شو کرنے کے لیے کہ جی میں منتخب بندہ ہوں جی اور میجورٹی میرے ساتھ ہے. 341 کا جو ایوان ہے، 342 کا، اس میں سے ایک سیٹ سسپینڈ ہے شاید، وہ والی ڈسکا والی، تو باقی تو ہونا ہے نا سر. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. اب جو ملے ہیں 12 بجے سے پہلے بقول سعید چودھری صاحب کے، انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ جناب 172 پورے ہو جائیں گے. کرائی ہوگی، ہمیں کیا پتا نا جی، وہ لوگ آگے خبریں دے جاتے ہیں. تو اب 172 اکٹھے کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے. دیکھیں اس میں 172 لوگ اکٹھے کرنا، اب چونکہ اعتماد کا ووٹ موصوف لے رہے، اور موصوف جو تھے وہ جمعرات کے روز چاہتے تھے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، لیکن بندہ ہی کوئی نہیں سی، بندہ نہ بندہ دی ذات فوری طور پہ اجلاس ملتوی کر کے وہ جو سگریٹ چور ہے نا، سوری وہ جو اسپیکر صاحب ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے. ٹھیک ہے. سگریٹ مافیا کے 3 لوگوں کو، ایک ہی خاندان کے 3 لوگوں کو سگریٹ مافیا کے جعلی سگریٹ بنانے کے، جن کے خلاف کیسز جو ہیں وہ FIA میں پینڈنگ ہیں، ان کو
ان کو کن کو کون کو 3 لوگ ایک ہی فیملی سے جناب پی ٹی آئی نے منتخب کرا دیا، اور کرپشن کوئی نہیں ہوئی، نہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کوئی سیٹ نہیں بکی، کوئی ضمیر نہیں بکا، ٹھیک ہے۔ پچھلی دفعہ بھی نہیں کہ خاندان کا بندہ تھا جس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ 20-20 کروڑ تو آپ رکھیں نا، تو یہ وہ جنہوں نے ووٹ دینے ان کو بھی کروڑ کروڑ بانٹ دینا، پیسے ہی پڑے ڈالر رکھے ہوئے بوریوں میں بند کر کر کے۔ اسی لیے تو آفریدی صاحب جو تھے وہ امریکہ کی جیل میں نہیں رہ سکے تھے، جہاں وہاں پہ ان کو نارکوٹکس کے الزام میں لے جایا گیا تھا نا پاکستان سے ڈپورٹ کر کے، تو پھر بڑا سارا مہنگا سارا وکیل کیا، وہاں پہ جا کے جیل میں رہے اور پھر وہاں سے بری ہو کے آئے۔ اس کے بعد امریکہ نے ان کو پارٹنر بنا لیا ہوا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سی آئی اے کے انٹرنیشنل آپریشن جو ہیں وہ امریکہ کے خزانے سے فنانس ہوتے ہیں؟ نہیں جی، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کہتے گن پوائنٹ کے اوپر کہ اس کے لیے اضافی دے، یہ ہم نے 23 مارچ کی جو ہے پریڈ کرنی ہے 1.25 ارب روپیہ اس کے لیے ریلیز کرے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ ایک بجٹ مل جاتا ہے اس کے اندر گزارا کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے رینجر بھیجی تھی اس کا الگ بل دیں ہمیں، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ جتنے پیسے ان کو ایک دفعہ مل جاتے، اتنا بڑا بجٹ ہے ان کا، لیکن اسی بجٹ میں گزارا کرتے، تو جب ان کو اضافی ضروریات پڑتی ہیں تو پھر کانٹرا باغیوں کو اسلحہ کی سپلائی کے لیے مارجوانا کی سمگلنگ انٹو امریکہ اینڈ کینیڈا، یہ سارے آپریشن سی آئی اے خود کیا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ افغانستان میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ وہ پوری دنیا کا 80% جو ہے ہیروئن جو ہے وہ افغانستان سے سمگل ہوتی ہے، تو یہ کس نے سپورٹ کیا ہے؟ طالبان نے تو سارا کچھ ایلیمینیٹ کر دیا ہوا تھا، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو وہ پھر افریدی صاحب واپس آ گئے، تو پھر واقفان حال جنہوں نے ان کے دسترخوان سے راتب خوری فرما رکھی ہے وہ اس بات کے راوی ہیں کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ احباب جو ان کو ملنے جاتے تھے، افغانستان جاتے ہوئے ان کے ہاں رکتے تھے، تو رقم سے پہلے تو وہ انہیں 1-2 کمروں میں سے گزارا کرتے تھے، اور ان کمروں کے اندر جو تھے وہ بوریاں ایسے رکھی ہوتی تھی، اور وہ بتاتے تھے کہ ان میں ڈالرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنا پیسہ بھائی جان ہم نے کہاں ڈالنا ہے؟ تو یہاں پہ ڈالنا ہے نا، ڈال رہا ہے نا جی، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں کرنا۔ ذکر آپ نے کرنا ہے صرف کہ گیلانی صاحب جو ہیں ان کو لوگوں نے ضمیر بیچ کے ووٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت پیسہ چلا ہے۔ زرداری صاحب پیسہ دیں، ٹھیک ہے، جیب سے پہلا نکالیں، یہ اس خاندان کی روایت نہیں ہے۔ بے نظیر صاحبہ بھی کبھی پیسہ پھینکنے کی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بے نظیر صاحبہ کو پتہ ہے نا آپ کو، انہوں نے مساوات اخبار جو پارٹی کا تھا اسے ریوائیو کرنے کے لیے جناب حضرت قبلہ حسن نثار صاحب کو پیسے دیے، حسن نثار صاحب نے سمجھا دیہڑی لگ گئی، یہ کھا پی گئے، بے نظیر نے اس کے بعد ان کو پارٹی میں سے نکال دیا تھا، یہ پپلیے تھے نا، ہاں جیالے تھے نا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھی بے نظیر کے پلے کاک نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ جیالہ جب پھر ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے، تو حسن نثار صاحبہ نے، حسن نثار صاحب نے پھر بے نظیر کے خلاف جو تھی وہ بیڈ ماؤتھنگ کی تمام حدود پار کی اور ہر وقت میں کی، اور وہ پھر ایسی ٹریننگ ہوئی ان کی کہ پھر ان کے جو منہ میں جو بھی آتا ہے وہ اس کو بھی واو واو کرتے جاتے ہیں۔ وہ میرا مطلب ہے یہ اس وقت سے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جب وہ بے نظیر صاحبہ کے خلاف ہوئے تھے۔ اور بے نظیر صاحبہ کے خلاف کیوں ہوئے تھے کہ انہوں نے حساب مانگ لیا تھا کہ انہیں پیسے دیتے ہیں تو اخبار ریوائیو کرنا سی، اخبار تو کہیں نام و نشان نہیں ہے، تو پیسے کہاں خرچ کیے ہیں؟ صرف انہوں نے کہا تھا مجھے لکھ کے دے دیں آپ نے کہاں کہاں خرچ کیے ہیں۔ اس گستاخی پہ حسن نثار صاحب مائنڈ کر کے تو گال پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو گیا۔ تو بھائی جان کل کا دن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کل کا دن عمران خان نہیں، عمران خان کے سرپرستوں کا، اس کو لانچ کرنے والوں کا، اس کو نصب کرنے والوں کا، اس کو استادہ کرنے والوں کا امتحان ہے۔ تو دیکھیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا روندی مار کے پتلی گلی میں سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں بھائی آگے سے ووٹ لینا ہی یاد ہی نہیں رہا، ہفتہ ہے نہیں سانو یاد ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ سپیکر ان کا جو غلط گنتی کر سکتا ہے، جھوٹ بک سکتا ہے، بددیانتی کر سکتا ہے، ہر قسم کی، ہر نسل کی، ہر نوع کی بددیانتی کر سکتا ہے، وہ عمران خان کو سجدہ تک کر سکتا ہے، وہ اتنا گھٹیا انسان ہے، سپیکر وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی موجودگی میں ایوان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس گھٹیا گول مول انسان، کونے مول انسان کی موجودگی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ گنتی میں ہم پانچی مار دیں، ہم کہیں گنتی ہو گئے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ اس سپیکر سے ممکن ہے، این ممکن ہے۔ تو لہٰذا کل کچھ بھی ممکن ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ تو کل آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم بھی پائپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کریں، نیچے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہمیں ای میل پہ اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمارا
فیس بک اکاؤنٹ ہے، فیس بک پیج ہے، اس کو بھی لائک کر دیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.